بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش سینٹینس فارمیشن، انگریزی فقرے کی تشکیل۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ فقرہ جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، اور ہیلپنگ ورب کے بعد اصل ورب، اور اصل ورب کے بعد آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ اب سبجیکٹ، فاعل، سبجیکٹ کسی کام کے کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور آبجیکٹ جس پر کوئی کام کیا جائے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ورب کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، اور ہیلپنگ ورب جو ہے وہ فقرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم یہ کام کرتا ہے، تو اس فقرے میں اسلم فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، یہ کام آبجیکٹ ہے، کرتا ہے یہ ورب ہے۔ اس کی انگلش ہوگی اسلم ڈز دس ورک، تو اسلم یہاں سبجیکٹ ہے، ڈز یہاں ہیلپنگ ورب نہیں ہے، اصل ورب ڈو ہے، اس کے ساتھ ٹینس کے مطابق ای ایس لگا دیا گیا ہے، ڈو کو ڈز لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کام آبجیکٹ ہے، دس ورک۔ اسلم ڈز دس ورک، اس فقرے میں اسلم سبجیکٹ فاعل ہے کیونکہ کام کرنے والا اسلم ہے، اور یہ کام آبجیکٹ ہے کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ جس پر کام ہو یا جس پر کام کیا جائے مفعول آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ مذکورہ فقرے میں یہ کام دس ورک مفعول ہے، آبجیکٹ ہے یہ دس ورک، اور اسلم سبجیکٹ ہے۔ ہیلپنگ ورب اس میں نہیں ہے، ہیلپنگ ورب کے بعد ورب لگا دیا گیا ہے، ڈو کو ڈز لکھ دیا گیا ہے کیونکہ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ اسی طرح ہیلپنگ ورب وہ فعل جو کسی فعل کو بیان کرنے میں مدد دے، تو یہ ہم جیسے ہی ہیلپنگ ورب آئے گا اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور فعل ورب کسی کام کے کرنے کو فعل ورب کہتے ہیں، مثلاً ٹا ریڈ، ٹا رائٹ، ٹا ڈو، ٹا سلیپ، ٹا لسن، ٹا رن، ایٹسیٹرا، یہ سب وربز ہیں، اور ان سے پہلے ٹا یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی ٹا ریڈ پڑھنا، ٹا رائٹ لکھنا، ٹا ڈو کرنا ہوگا۔